کرونا کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک کے تجربات دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ آپ کی سرکاری سطح کے اوپر اور پوری قوم کے اندر اگر ابہام والی کیفیت ہو نا کہ یہ کرونا ہے یا نہیں ہے، یہ والی کیفیت سے جب تک آپ نکلے نہیں، حکومت بھی اور لوگ بھی، تو تب تک مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ یورپ کے مختلف ملکوں کے اوپر ایک اسٹڈی کی ہے امپیریل کالج نے، ابھی میں اس کے اوپر اپڈیٹ دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن والا فینومینا تھا، اس نے ممکنہ طور پر 3.1 ملین ڈیتھس جو ہیں وہ ایورٹ کی ہیں، اتنے لوگوں کی زندگی بچا لی ہے۔ 31 لاکھ لوگوں کی یورپ کے اندر، 11 یورپین کنٹریز کی اسٹڈی ہے جو امپیریل کالج نے پورا ڈیٹا لے کر اس کو انالائز کر کے تیار کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیوزی لینڈ کے اندر، تو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے کہا کل سے ہم ساری ریسٹرکشنز ریموو کر دیں گے، سوائے وہ بارڈر کنٹرولز کے اوپر سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں گے، لیکن وہاں پر پچھلے کئی روز سے ایک بھی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ ہاسپٹل کے اندر ایکٹیو کیسز ان کے 0 پہ آ گئے۔ 50 لاکھ کی آبادی ان کی زیادہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آبادی کم ہے، ان سے کمپیریزن درست نہیں ہے۔ پھر اس علاقے کے اندر آ جائیں، اس علاقے کے اندر آ کے تھائی لینڈ میں دیکھیں، کوئی 70 ملین کی پاپولیشن ہے، بہت اچھی ان کی سکسیس ہے اس کو کنٹرول کرنے میں۔ ابھی تک دو چیزیں جو ڈفرینٹ نظر آتی ہیں سکسیس سٹوریز اور فیلئر میں۔ ہمارے آج وزیر اعظم صاحب نے ٹرمپ کی مثال دی، ٹرمپ کی بدترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے، کیونکہ وہاں پر پریزیڈنٹ خود کنفیوز تھا، وہ کہتا تھا چائنیز وائرس ہے، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ اس نے لاکھوں بندوں کو اس بیماری میں مبتلا کروا دیا اور بڑی تعداد میں اموات کروائی امریکیوں کی۔ اگر کلیئرٹی رہتی اسٹیٹ لیول کے اوپر اور نیچے عوام کے اندر ڈے 1 سے کہ سوشل ڈسٹینس کیسے مینٹین کرنا ہے، اس کے اندر آپ ڈسپلن بناتے ہیں کہ کس چیز کو بند کرنا ہے، کس کو کھولنا ہے۔ یہاں ایک شغل لگا رہا ہے، لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن۔ صوبے سندھ نے کیا ہے تو کیوں کیا ہے، ہم کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے۔ اصل ایشو یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے، ہم اس طرف آئی نہیں ہیں، اور اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں جب وزیر اعظم یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی جولائی اور اگست میں پیک آئے گی، اور اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ بالکل اس سے 180 ڈگری الٹ بیان دیا انہوں نے جو ابتدائی دنوں میں وہ دیتے تھے، جب وہ کہتے تھے کہ یہ فلو وائرس ہے، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج کی ان کی تقریر کا ایک حصہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر پروگرام شروع کرتے ہیں، دکھائیے گا۔ ہم نے احتیاط نہ کی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا ہے۔ لاک ڈاؤن ایک ملک زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری جو جدوجہد وہ یہ ہے کہ کرونا آہستہ پھیلے، تیزی سے نہ پھیلے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کرونا نے پھیلنا ہے، جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی۔ ہم جتنا مرضی کہتے ہیں، لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں۔ اگر ہم نے اسی طرح بے احتیاطی کی، ہم سب کی زندگی، ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنے ملک کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ یہ کنفیوژن ہے جس نے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی، اور یہ کنفیوژن صرف ایک عام اس شخص میں نہیں ہے جو ہمیں سڑک یا گلی محلے میں جا کے پوچھتا ہے کہ یہ یہودی وائرس ہے، یہ کسی لیب نے بنا کے یہاں بھیجا ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، یہ وہ جو بل گیٹس ہے وہ ایک ٹیسٹ کرے گا اور اس کے ذریعے خون کے اندر ایک چپ ڈال دے گا جس سے وہ دنیا ساری کے مسلمانوں کا ڈیٹا جمع کرے گا۔ ان والے سوالات کا جواب جب لوگ پوچھتے ہیں اور اوپر کے آفیشیل لیول کے اوپر آپ کو نظر آئے کہ آپ کی کلیئر کٹ اپروچ ہی نہیں ہے، تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ نقصان ہمیں پاکستان میں ہوا، امریکیوں کو ہوا، اور دنیا کے ہر اس ملک میں ہوا جہاں پر یہ کلیئرٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ لیکن فرام ناؤ آنورڈ آگے کیسے بڑھنا ہے، اس کے اوپر آج پرائم منسٹر کا ایٹ لیسٹ بیان درست ہے کہ اگر اب احتیاط نہ کی تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ نقصان آلریڈی ہو چکا ہے۔ آپ کی آبادی کا بڑا حصہ جو ڈاکٹرز کی اگر رائے مانے، آج ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہے، نس یونیورسٹی میں ڈین ہے سوشل سائنسز کے، انہوں نے کہا کہ تمہارے پروگراموں میں ڈاکٹروں کا سلام کرنا اور شکریہ ادا کرنا یہ بھی غلط ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ ڈاکٹروں کو مار کیوں رہے ہیں بھائی؟ اتنی بیماری پھیلائیں گے تو ڈاکٹر بھی ولنریبل ہو گئے تو بچیں گے کیسے؟ ان کے پاس بیسک کٹس نہیں ہیں، ماسک نہیں ہے، ایک ماسک ری یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ ان کو بتائیں کہ ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں اس کی بات زیادہ سنیں۔ ڈاکٹر تو آپ کو ڈے 1 سے ڈرا رہے تھے کہ اس بیماری نے پھیلنا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہی ہے دنیا میں، تو ہمیں بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ ان کی بات آپ سلام آپ کرتے ہیں، تو میں نے کہا یہ بات تو درست ہے، کہنی چاہیے، آن ایئر کہنی چاہیے۔